اسی رات میں اپنے امت کے بخشوانے کا پورا اللہ تبارک و تعالیٰ سے حکم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرماتا ہے کہ اے اللہ تم میرے امت کو میرے حوالے کر دے یا میری امت کو بخش دے۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی رات کو امت محمدیہ کی بخشش کا ضمانت لے رہے تھے۔ یہی وہ شب بارات کی رات ہے، یہ بہت عظیم رات ہے۔ اگر ہم اسے ہنسی اور کھیل میں برباد کر دیتے ہیں تو ہم سے بدبخت انسان کوئی نہیں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ محترم سامعین اکرام، اس فضیلت والی رات کو بے انتہا محبتوں اور نمازوں کے ساتھ رخصت کرے اور اس رات میں جتنا ہو سکے تلاوت کلام پاک کرے، جتنا ہو سکے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر و اذکار کرے۔ محترم سامعین اکرام، اگر ہم اس فضیلت والی رات کو بے انتہا غفلتوں کے مشقتوں میں افراتفری کے ماحول میں گزار دیں گے تو پھر سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ محترم سامعین اکرام، یہی وہ رات ہے، اسی رات میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کا نامہ اعمال لکھتا ہے، اور کتنے لوگ اس دنیا میں آئیں گے ان کا بھی لکھا جاتا ہے، اور کتنے لوگ اس دنیا سے جائیں گے ان کا بھی نام لکھا جاتا ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے پیارو کہ اس مبارک رات میں ہم کھیل اور تفریح کر کے رات کو ضائع نہ کریں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی عبادت و ریاضت میں اس رات کو صرف کریں کہ گویا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ لوح محفوظ پر قلم چلا رہا ہوتا ہو اس وقت ہم عبادت الہی میں مشغول رہا کریں۔ اس لیے کہ جب میری نامہ اعمال لکھا جائے اس وقت ہم سجدے میں ہو اور یہی کہہ رہے ہو، اے مولا ہم تمامی امت مسلمہ کی حفاظت فرما اور ہم مسلمانوں کی مغفرت فرما، اور جتنے مرحومین اس دنیا سے چلے گئے ہیں مولا ان کی بھی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام۔ یہ بہت بڑی فضیلت والی رات، میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ میرے بولنے کا مقصد شب معراج پر نہیں تھا، بلکہ میں ماحول کو دیکھ کر کے میں اپنا موضوع اٹھایا ہوں اسلام۔ میں آپ لوگوں کو بتاؤں اسلام کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ایمان اور اسلام، ایمان ہے اسلام ہے، جب اسلام ہے تو ایمان ہے۔ اگر آپ اسلام قبول کر رہے ہیں، آپ کے اندر اگر محبت رسول نہیں ہے تو آپ جب ایمان والے نہیں ہیں، تو ایمان والے جب نہیں ہیں تو اسلام کیسے قبول کریں؟ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم مرو تو حالت اسلام۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اب بتاؤ ایمان والا کون ہے؟ محترم سامعین اکرام، جب دنیا کا جائزہ لیا جاتا ہے، سماج و سوسائٹی کا باغور جائزہ لیا جاتا ہے، تو ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ ہر کوئی یہی سوچتا ہے کہ ہم سے بڑا مسلمان کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا ایمان والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے نماز کی، جب بات آتی ہے ذکر و اذکار کی، جب بات آتی ہے تلاوت کلام پاک کی، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یار صاف نہیں ہے، انشاءاللہ نہائیں گے تو کل سے نماز پڑھیں گے۔ ارے یہ سوچو، آج میں کل کہہ رہا ہوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آئین واحد میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیج دے اور کہے میرا حکم ہے کہ اس بندے کی روح نکال کر میرے پاس لے کر کے آؤ، اسی حالت میں
اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو آپ کس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضری دو گے؟ محترم سامعین کرام، کہنے کا مطلب یہ ہے پیارو، ہمیشہ تم پاک و صاف رہا کرو اور اپنا وقت جو گزارتے ہو، اپنا جو قیمتی وقت صرف کیا کرتے ہو، میں کہتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی عبادت و ریاضت میں صرف کرو۔ میں کہتا ہوں آپ یہاں بھی کامیاب رہیں گے، قبر میں بھی کامیاب رہیں گے اور حشر میں بھی کامیابی آپ کو ملے گی۔ محترم سامعین اکرام، جس نے اسلام سمجھا گویا کہ وہی مسلمان ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، مسلمان یہاں تک کہ تمام مسلمانوں کا جائزہ لیا جائے، اگر اسے کہو بھائی تم مسلمان ہو تو سینہ ٹھوک کر کہے گا واقعی ہم مسلمان ہیں، کہے گا ہم مسلمان ہیں۔ لیکن اسی وقت آپ کہو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر جان قربان کر سکتے تو فوری طور پر کہہ دے گا ہاں سرکار کے لیے میں اپنی جان تک قربان کر سکتا ہوں۔ لیکن وہی کہہ دیا جائے کہ چلو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں گئے، وہاں ایک تحفہ ملا، وہ تحفہ کون سا ہے؟ وہ تحفہ نماز کا ہے۔ اب آئیے جو سرکار تحفہ لے کر کے آئے ہیں وہ نماز ہے، چلو تھوڑا 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، 5 وقت کی نہیں 1 وقت کی نماز پڑھنے، وہ کہے گا یار ٹائم نہیں ہے، فیس بک چلانے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے، موبائل پر دن گزارنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے، موبائل پر فضول باتیں کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے، لیکن ایک وقت نماز پڑھنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں پیارے، اگر آپ دنیا میں چین و سکون چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی بتائے ہوئے قول و فعل کو اپناؤ، انشاءاللہ آپ یہاں کامیاب رہیں گے اور حشر کے میدان میں بھی کامیاب رہیں گے۔ اب دیکھیے میں اسلام آپ کو بتا دوں، اسلام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دار فانی میں بھیجا اور فرمایا کہ اے میرے محبوب، تم اپنے امتوں سے کہہ دو کہ جس چیز کو سرکار نے جو چیز قانون لگائی، بانی اسلام نے جو قانون نافذ کی، اس پر خود عمل کر کے دکھایا۔ آپ دنیا کا باغور جائزہ لیں گے نا، نیتا اور جو لیڈر ہوتے ہیں ان کا اگر آپ جائزہ لیں گے نا تو بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے، انہی کے تعلق سے بہت سارے واقعات ملیں گے۔ جیسا کہ ابھی 2020 میں لاک ڈاؤن لگا تھا، لاک ڈاؤن لگانے والا وہی ہے بی جے پی کا سرکار۔ لاک ڈاؤن لگا، چلو ٹھیک ہے، صرف پابندی لگائی گئی مسلمانوں پر، پابندی لگائی گئی مسلمانوں پر۔ ستایا کس کو جا رہا ہے؟ مسلمانوں کو۔ ذلیل کون ہو رہے ہیں؟ صرف مسلمان بھائی۔ کیوں؟ آخر مسلمان نے کیا بگاڑ دیا ہے آپ کا؟ مسلمانوں نے آپ کا کون سا گھر جلا دیا ہے؟ میں کہتا ہوں اگر آپ بانی اسلام کو سمجھ لیں گے تو آپ دنیا بھی سمجھ لیں گے اور آخرت بھی آپ کے نام ہو جائے گا۔ اس لیے میں کبھی کبھی یہ بھی کہہ دیا کرتا ہوں ہمارا گھر جلا ڈالو کوئی بدلہ نہیں ہوگا، ہمیں تم قتل کر ڈالو کوئی شکوہ نہیں ہوگا، اگر شان رسالت پر کوئی انگلی اٹھائی تو پھر تلوار اٹھ جائے گی، سمجھوتا نہیں ہوگا۔ اب بانی اسلام نے قانون نافذ کی، آج سے 14 سال پہلے آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، نماز کی تاکید کی گئی تھی، نماز کی قانون لگائی گئی تھی 1400 سال پہلے، آج بھی وہ قانون چل رہا ہے، وہ بھی نافذ ہے اور وہ بھی پہلے کے لوگ کو بھی مشعل راہ تھا، آج بھی مسلمانوں کے لیے یہ نماز مشعل راہ ہے اور کل قیامت کے دن یہی نماز مشعل راہ ہوگی۔
اب دیکھیں بانی اسلام نے جو قانون لگایا اس پر خود عمل کر کے بتایا. اگر عورتوں کو عزت اور وقار ملا ہے تو یہ سرکار کے صدقے توسل سے ملا ہے. اگر بیوہ عورتوں کو اس دنیا میں جینے کا حق ملا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملا ہے. اگر بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اگر آج وہ رحمت والی بچیاں ہمیں اور آپ کو نصیب ہوئی ہے تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دن ہے. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا داری پانی میں تشریف لائے تو وہاں کے لوگ زندہ بچیوں کو درگور کر دیا کرتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد عورتوں کو وہ مقام ملے گا، وہ عزت ملے گی جو دنیا میں کوئی عورت کو نہ ملا ہے. محترم سامعین اکرام، اب وہی جو بچی ہے وہ رحمت ہے. جب وہی بچی بڑی ہوتی ہے، جب وہ بچی کی شادی کر دیا جاتا ہے، جب وہ بچی اپنے گھر جاتی ہے، جب وہ بچی ماں بنتی ہے تو اس کے پیروں کے نیچے جنت کو رکھ دیا جاتا ہے. پہلے وہ بچی ہے تو رحمت ہے اور جب ماں بنی تو جنت ہے. محترم سامعین اکرام، جاوید صدیقی نے کہا تھا کہ بہنوں کو اور بھی دیں گے تسکین چوڑیاں. یہ جاوید صدیقی بہت اچھے ناظم بھی ہیں اور بہت اچھے شاعر بھی ہیں. انہیں آپ لوگوں نے اگر یوٹیوب پر سرچ کرو گے تو آپ کو ملیں گے. یہ جاوید صدیقی کہتے ہیں بہنوں کو اور بھی دیں گی تسکین چوڑیاں، پہنے جو پڑھ کے سورہ یاسین چوڑیاں. جب جب دعا کو ہاتھ اٹھاتی تھی فاطمہ کہتی تھی زور زور سے آمین چوڑیاں. اور زینب کو جس نے دیکھا ہے دربار شام میں کہنے لگی بچائیں گے اب 3 چوڑیاں. جاوید بچ نہ پائے کوئی گستاخی رسول، ہاتھوں میں ڈال دو سب کے 2-3 چوڑیاں. آج جو گستاخی کر رہے ہیں، ناموں سے رسالت پر انگلی اٹھا رہے ہیں، سرکار کو برا بھلا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، یہ ہم لوگوں کا دین ہے، یہ ہم لوگوں کی کمیاں ہیں. آج دیکھا کیا جا رہا ہے، ماحول ایسا بگڑ چکا ہے. اگر دنیا کا جائزہ لیا جائے نا صاحب تو ایسے ایسے واقعات ملیں گے کہ آپ اس دنیا میں جینے کا حق کھو بیٹھے ہیں. یہاں تک کہ میں کہتا ہوں ہم لوگوں کو اس دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے. ہمیں اور آپ کو سیدھے مر جانا چاہیے. کیونکہ پہلے کے جب 313 تھے تو لوگ یہی سوچتے تھے کہ مسلمانوں کو کیسے تباہ و برباد کیا جائے. جب الگو خاں کا پوتا ہلاکو خاں جب صدر بنا تھا تو وہ سپہ سالار جب بنا تھا تو کہا تھا کہ ہم مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیں گے. اور جب ہلاکو خاں اپنے وقت پر جب وہ صدر بنا تھا، سپہ سالار بنا تھا تو تمام مسلمانوں کی گردنیں کاٹ کر کے اس کھوپڑی کو مینار بنا کر کے اس آخری کھوپڑی پر بیٹھ کر کے وہ شراب پی کر کے کہہ رہا تھا کہ آج کے بعد اس دنیا میں مسلمانوں کا کوئی وجود نہیں ہوگا. لیکن جب 313 کا وجود آیا تو یہی لوگ کہتے تھے، اس وقت کے دانشور کہتے تھے کہ جب 313 تھے تو للچتا تھا زمانہ، آج ہم کروڑوں میں ہیں کرتے ہیں گناہ. محترم سامعین اکرام، آج یہ دور ہے، آج ہم لوگ کروڑوں میں ہیں لیکن آج غلامی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نظر آ رہے ہیں. کیوں؟ کوئی حافظ قرآن کے پیچھے جا کر کے دیکھو. جتنا آپ نیتا اور لیڈر کے پیچھے جا رہے ہو نا، کسی امام کے پیچھے نکل کر دیکھو، کسی حافظ قرآن کے پیچھے نکل کے دیکھو، کسی عالم ربانی کے پیچھے نکل کر دیکھو. جتنا عزت اس لیڈر اور نیتا کے ساتھ رہنے سے نہیں ملتی ہے. میں کہتا ہوں اگر کوئی امام کے پیچھے یا امام کے پیچھے یا عالم ربانی کے پیچھے یا حافظ قرآن کے پیچھے ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی بلندی عطا فرماتا ہے اور حشر میں اس کے نامے اعمال میں لکھ دیتا ہے کہ اس بندے نے فلاں دن ایک وقت امام کے پیچھے نماز پڑھی تھی، اس لیے اس کی بخشش کا پروانہ میں دے. آج دیکھا کیا جا رہا ہے، علماء کرام کو حقارت کی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے. یہ بانی اسلام میں ہو رہا ہے، یہ آج کے دور میں ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ انہی علماء اگر نہ رہیں گے
تو ہم اور آپ کے ایمان کا حفاظت کون کرے گا؟ پہلے کے دور میں اعلیٰ حضرت سرکار بریلی کے سرزمین پر تشریف لائے، برائیاں اتنی تیزی سے بڑھ رہی تھی، نجدیہ اور وہابیت اپنا دامن پسار رہی تھی،